نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة إلى آخر الحدیث صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محترم سامعین حضرات، اس حدیث پاک کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بے شک عفریت جو کہ جنوں میں سے ایک جن ہے، وہ مجھ پر گزشتہ رات عارض ہوا اور فرمایا کہ وہ چاہتا تھا کہ میری نماز میں خلل ڈالے۔ اللہ رب العزت نے مجھے اس پر قدرت دی اور میں نے ارادہ کیا کہ اسے مسجد کے ستونوں میں سے کسی ستون سے باندھ دوں یہاں تک کہ تم صبح کو آؤ اور تم سب اس کی طرف دیکھو۔ تو پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی بات یاد آئی کہ انہوں نے دعا کی تھی کہ رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، کہ اے میرے رب مجھے ایسی بادشاہی عطا کر جو کسی ایک کے لیے میرے بعد مناسب نہ ہو۔ فرماتے ہیں کہ پھر اس کو ذلت کی حالت میں نے واپس پلٹا دیا۔ عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب بندہ نماز پڑھنے شروع کرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو وہ خیالات، وہ تصورات انسان کو نماز میں آتے ہیں جو پہلے کبھی نہیں آئے ہوتے۔ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ اس بدبخت شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس شیطان کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے نماز پڑھنے والے شخص کی توجہ جو ہے وہ دوسری طرف بٹے، اور عمومی طور پر ایسا ہوتا بھی ہے۔ پھر یہ خیالات عام ہیں، چاہے وہ اچھے خیالات بھی بس اوقات آ جاتے ہیں، بس اوقات برے خیالات بھی آ جاتے ہیں، تو لہذا یہ برے خیالات کا آنا یہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں۔ تو اگر انسان کو وسوسے آتے ہیں یا برے خیالات آتے ہیں تو وہ یہ نہ سمجھے کہ شاید میری نماز میں کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے یا میری نماز ختم ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہوتا کچھ اس طرح ہے کہ جس بندے کے اندر ایمان کی جو ہے وہ چاشنی، لذت یا ایمان زیادہ ہوتا ہے، اسی قدر اس بندے کو وسوسے زیادہ آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ چور یا ڈاکو اسی مکان کو نقب لگائیں گے جس مکان کے اندر کچھ نہ کچھ ہو۔ یوں ہی یہ شیطان بدبخت اس بندے کو زیادہ گھیرتا ہے یا اس بندے کی طرف زیادہ توجہ کرتا ہے جس بندے کے اندر ایمان زیادہ ہوتا ہے۔ تو لہذا جب انسان کو یہ چیزیں آئیں تو انسان کو اس وقت کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جو نماز کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے یا پھر بقیہ رکوع سجود کے اندر تسبیحات ہیں یا پھر قیام کے اندر جو انسان جو ہے وہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، ان کا ترجمہ کم از کم انسان کو آتا ہو۔ مثال کے طور پر اگر آپ ان وسوسوں سے، خیالات سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ لفظ اللہ اکبر سے اپنی نماز کا آغاز کرتے ہیں، تو اللہ اکبر کا جب آپ اللہ اکبر عربی میں کہتے ہیں تو اس کا ترجمہ اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ اللہ اکبر کا کیا مفہوم ہے۔ پھر اسی طریقے سے آگے سبحانک اللہم و بحمدک یہ پڑھتے ہیں، آپ اس کا مفہوم اپنے ذہن میں بٹھائیے، ترجمہ دیکھیں کہ یہ کیا اللہ رب العزت ہم سے کیا خطاب کر رہا ہے۔ یوں ہی آگے سورۃ فاتحہ شریف ہے، سورۃ فاتحہ ظاہر ہے کہ ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے اور انسان پڑھتا ہے، اگر مقتدی امام کے پیچھے نہیں پڑھتا تو امام تو پڑھتا ہی ہے، لہذا اس پر توجہ کریں۔ جب یہ نماز کے خاص کر وہ صورتیں یا پھر وہ تسبیحات جو آپ نماز کے اندر پڑھتے ہیں ان کا ترجمہ کم از کم آپ کو آتا ہو، پھر جب یہ ترجمہ آتا ہوگا آپ کی توجہ بجائے اس کے کہ کسی اور طرف جائے، اس ترجمے کی طرف جب جائے گی تو اس وقت آپ کی جو ہے وہ توجہ کا مرکز صرف اور صرف اگر بنے گی تو رب ذوالجلال کی ذات ہی بنے گی۔ اور اس حدیث مبارکہ میں کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بدبخت میرے پاس آیا اور اس نے کوشش کی کہ میری نماز میں خلل ڈالے، لیکن اللہ رب العزت نے مجھے قدرت دی اور فرمایا کہ میں نے چاہا کہ میں اس کو پکڑ کر مسجد کے ستونوں میں سے کسی ستون سے باندھ دوں۔ اب دیکھیے بھری کائنات میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے پاس اتنی قوت، اتنی طاقت ہو کہ وہ شیطان کو دیکھ بھی لے اور اس کو پکڑ بھی لے۔ اللہ رب العزت نے نگاہ مصطفیٰ میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس بدبخت کو دیکھتے بھی ہیں، اور اگر چاہیں آپ کی منشا میں آئے تو آپ اس کو پکڑ بھی سکتے ہیں۔ لیکن سرکار دو جہاں وسلم فرماتے ہیں کہ ہوا کچھ اس طرح کہ مجھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو ہے وہ دعا یاد آئی۔ اب ملکیت ہونے کے باوجود یا قدرت ہونے کے باوجود
آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس دعا کا جو ہے وہ لحاظ کیا ہے کہ جس میں انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ رب هب لی ملک لا ينبغي لأحد من بعدی، اے میرے رب مجھے ایسی بادشاہی عطا کر جو میرے بعد کسی ایک کے لیے مناسب نہ ہو۔ چونکہ جنوں پر جو ہے وہ ان کی بھی حکمرانی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی، ان کے تابع تھے، جیسے یہ چاہتے تھے ویسے وہ ہوتا تھا۔ اور بلکہ ان کے متعلق آتا ہے کہ جب یہ بیت المقدس جب آپ کا وصال بکمال ہوا تو تعمیر ہو رہا تھا، تو آپ کا جو وصال بکمال ہوا اس دورانی میں ہوا، تو آپ لاٹھی کے سہارے پہ تشریف فرما تھے، تو وہیں پر آپ کی جو روح مبارک ہے وہ بارگاہ عزی میں پہنچی۔ فرماتے ہیں کہ آپ کی روح کے قبض ہونے کے بعد 6 ماہ کے بعد پھر آپ نیچے زمین پہ تشریف لے، یعنی 6 ماہ تک آپ اس لاٹھی کے آسرے بحالت وفات کھڑے رہے۔ 6 ماہ کے بعد جب یہ بیت المقدس کی تعبیر مکمل ہوئی تو پھر نظام قدرت تھا، پھر اسی وجہ سے آپ جو ہے وہ آسے کو جب دیمک نے کھایا، کیونکہ یہ بھی ایک نظام تھا، کھایا پھر آپ نیچے تشریف لے آئے، پھر آپ کا وہ سارا سسٹم جو ہے وہ آگے ہوا۔ تو اس وقت بھی یہ ان کی جو کتابیں تھے جن اور شیاطین، یہ شیاطین اور جن جو ہے میں آپ کو عرض کروں کہ یہ ایک ہی نسل کے ہیں۔ جن جو ہیں یہ شیطان کی نسل سے ہیں، شیطان ان کی نسل سے ہے، یہ شیطان کی نسل سے ہی آگے جنوں کی نسل بڑی ہے، یہ ناری ہیں، یعنی آگ کی تخلیق ہیں، آگ کی پیداوار ہیں۔ تو لہٰذا سرکار فرماتے ہیں کہ مجھے جب یہ دعا یاد آئی حضرت سلیمان علیہ السلام کی تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اور ویسے بھی سرکار دو جہاں سلام کے ساتھ جس کو بھی نسبت ہوئی ہے اللہ پاک نے اس کو بھی کمال کا بنا دیا ہے۔ اور بلکہ سرکار دو جہاں سلام کے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ صحابہ ہر بندی کے ساتھ 2 قوتیں ہوتی ہیں، ایک شیطانی قوت ہوتی ہے، ایک رحمانی قوت ہوتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ سرکار نے فرمایا ہاں، لیکن اللہ پاک نے مجھ کو جو ہے وہ اتنی قوت و طاقت دی ہے اور میری مدد کی ہے کہ یہ شیطان جو میرے ساتھ ہے اللہ پاک نے اس کو بھی اسلام کی دولت سے سرفراز کر دی ہے۔ تو لہذا کوشش کریں کہ نماز کے اندر جو آپ صورتیں پڑھتے ہیں یا پھر جو آپ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں کم از کم اس کا ترجمہ اور مفہوم آپ کے ذہن میں ہو، تاکہ انسان کا جو ہو جو توجہ کا مرکز جو ہے وہ کوئی اور چیز نہ بنے یا اور خیالات نہ آئیں۔ اگر توجہ کا مرکز بنے تو رب ذوالجلال کی حمد و ثنا ہو۔ دعا کیجیے رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و حدیث کی صحیح فہم عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم